سے متعلق تھے۔ ان آیات میں ہم نے مطالعہ کیا کہ عہد و پیمان کی ضرورت کو دین اسلام نے جو ذکر کیا ہے اور اس کی حساسیت کو جو ابھارا ہے، اس کو قرآن کریم کی آیات میں مسلسل بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کو دوبارہ تلاوت کیا جاتا ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اسی سے متعلق دیگر مطالب کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ کہ اگر یہ اپنی قسموں کو عہد و پیمان کے بعد توڑیں اور تمہارے دین میں تم لوگوں کو طعن تشنیع کریں، تو پس تم لوگ ائمہ کفر سے قتال کرو، ائمہ کفر سے قتال کرو، کیونکہ ان کا کوئی عہد و پیمان یا ان کے کوئی قسموں کا اعتبار نہیں ہے، یعنی یہ رعایت کرنے والے نہیں ہیں، شاید اس طریقے سے یہ باز آ جائیں اور رک جائیں۔ یہ ہمارے پاس آیت کریمہ کا ظاہری معنی تھا سورہ توبہ آیت نمبر 12 کا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 12 تک جو ہم آیات ابھی تک پڑھ چکے ہیں، تقریباً 12 آیتیں، یہ تمام کی تمام آیات در حقیقت عہد و پیمان مشرکین کی جانب سے توڑنے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شدید غضبناک ہونے کے اوپر مشتمل ہے، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی اس کے اندر بیان موجود ہے۔ یعنی جہاں پر اس قدر سخت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم صادر کیا ہے کہ جو کافرین نے عہد و پیمان توڑا، کہ ان کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جہاں پر بھی تم پاؤ وہاں پر قتل کر دو، جیسے کہ آیت نمبر آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکا، آیت نمبر 5 میں، کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکین کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں پہ تم انہیں پاؤ۔ لیکن یہ کون سے مشرکین ہیں؟ جنہوں نے کسی قسم کی عہد و پیمان کی رعایت نہیں کی۔ حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم، انہیں پکڑو، ان کا محاصرہ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور گھات لگا کے بیٹھ جاؤ اور انہیں دبوچ لو۔ اچھا، اب یہ شدید ترین غضب کے ہمراہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان بھی ہے، چونکہ رحمت الہی اس کے غضب کے اوپر وہ وسیع ہے، غالب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، جیسے کہ روایات میں وارد بھی ہوا ہے کہ ان اللہ رفیق، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت نرم اور مہربان ہے، یحب الرفق، مہربانی کو اللہ کیا ہے؟ محبت کرتا ہے اگر آپ مہربانی سے پیش آئیں۔ لہذا اصل یہ ہے کہ خداوند متعال کی ذات رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت کے بعد سب سے، یعنی کلمہ اللہ، اسم اللہ کے بعد سب سے جامع ترین جو اسم ہے وہ رحمان الرحیم، رحمت ہے، یعنی ہر شے کو اللہ کی رحمت نے گھیرا ہوا ہے۔ کوئی ایک ایسی ذات نہیں ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے خارج ہو، باہر ہو۔ اگر اللہ کا عذاب بھی ہے تو وہ غلبہ رحمت کے ماتحت ہے، وہ حاکمیت رحمت کے ماتحت ہے۔ اس میں رحمت کو ابھی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، علماء کرام نے اس کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو کی بھی ہے، خصوصاً عرفان کے اعتبار سے جو موجود ہے گفتگو اس اسم مبارک میں، وہ زیادہ جاذب اور خوبصورت ہے۔ بقیہ قرآن کریم نے اس کو اپنے طور پہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ پہلا نقطہ اس آیت نمبر 5 میں، چونکہ آیت نمبر 12 میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور پہلو سے اسی مطلب کو ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن آیت نمبر 5 میں آپ نے دیکھا آغاز میں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو قتل کرو، انتہائی سخت حکم ہے، ہمیں حیث وجدتموہ، جہاں پر وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ قتل کر دو۔ لہذا جب انسان جو ہے وہ اس بیان کو دیکھتا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثَ وَجَدتُّمُوهُمْ،
تو اس جگہ پہ غضب الہی و شدت حکم کا ہر کوئی احساس کرتا ہے. جو بھی اس کلمے کو سنے گا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں پر بھی تم مشرکین کو پاؤ وہاں پہ کیا ہے؟ قتل کر دو. یہ امر ایک غضب الہی و شدت حکم کو ظاہر کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بیان کہ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ ان کو پکڑو، دبوچو، ان کے محاصرہ کرو، گھات لگا کے بیٹھ جاؤ. تو یہ غضب الہی کا بیان ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں اس نقطے کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ آیت نمبر 5 یا آغاز آیت سے ہی براءۃ من اللہ ورسولہ کہ جو ہمارے پاس آیات کا تذکرہ آ رہا ہے الی الذین عاہدتم من المشرکین، یا آیت نمبر 5 میں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، یہ ساری کی ساری آیات میں رحمت کیا ہے؟ وہ غالب ہے. اللہ کی رحمت ہر شے کے اوپر غالب ہے. رحمت الہی کو توڑ کر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. یہاں تک کہ اب مثلا حتیٰ کہ ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، اگرچہ مستند نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ہم اس کو اہمیت دے سکتے ہیں. یعنی وہ ہماری کتب میں معتبر ذرائع سے نہیں آئی یا معتبر منابع احادیث میں یہ روایت موجود نہیں ہے، لیکن اپنے اس معنی کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے میں یہ عرض آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام بخشے جائیں؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے تأمل فرمایا، یعنی خاموشی کچھ دیر کے لیے فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اگر نماز غفیلہ پڑھیں تو امکان موجود ہے. تو پھر وہ شخص بھی سننے والا حیران ہوا. تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قاتلان امام حسین علیہ السلام کو یہ توفیق ہی نہیں نصیب ہوگی کہ وہ نماز غفیلہ پڑھ سکیں. یعنی وسعت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہر ایک کو شامل حال ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس رحمت کو پانے کے اسباب ہیں، اس رحمت کو پانے کے ذرائع ہیں. ان اسباب اور ذرائع تک ان کی پہنچ نہیں ہوگی. یہ جو شدید طور پہ اللہ اور اس کے رسول اور حجت الہی کے دشمن ہیں، ان تک ان ذرائع اور اسباب کی رسائی نہیں ہوگی. وَإِلَّا اسباب تک رسائی ہو جائے تو پھر امکان رحمت کی وسعت اپنی جگہ پر موجود ہے. اس لیے یہ سبب ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے قاتلان وہ کبھی بھی بخشے نہیں جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ اس سبب سے اپنا تعلق ہی نہیں قائم کر رہے کہ جس کی وجہ سے رحمت الہی عملی طور پہ ان کے لیے وسعت کے ساتھ شامل ہو جائے. اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال اپنی جگہ پہ باقی رہ جاتا ہے کہ اگر وہ اسباب اور ذرائع کو حاصل نہیں کر رہے تو پھر اس صورت میں رحمت کے اوپر کیا غضب حاوی ہو گیا؟ اس وقت بھی رحمت الہی غالب ہے. اس وقت بھی کیا ہے؟ رحمت الہی ہی غالب ہے غضب الہی کے اوپر. لیکن کس طریقے سے، یہ پھر ایک الگ گفتگو ہماری شروع ہو جاتی ہے، چونکہ بالآخر ان کا وجود موجود ہے. وجود ہر ایک کے لیے، جس کا بھی وجود ہے وہ اس کی اپنی ذات کے لیے حد اقل وہ کیا ہے؟ باعث رحمت ہے. ہاں، دوسروں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ باعث زحمت ہو، باعث شر ہو. جیسے سانپ کے لیے جو زہر ہے، وجود زہر جو ہے اس کے اندر، وہ زہر کیا اس کے اپنے لیے کیا اس کا وجود رحمت ہے، لیکن بقیہ کے لیے وہ ہلاکت اور شر کا باعث ہے. ابلیس کا وجود بھی اسی طرح ہے. ابلیس کا وجود دوسروں کے لیے کیا ہے؟ شر ہی شر ہے، لیکن خود وہ زندگی چاہتا ہے یا نہیں، خود اس کو وجود حاصل ہے یا نہیں. تو یہاں پہ یہ پھر بحث اور عمیق سے عمیق تر ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ رحمت الہی ہر شے کے اوپر کیا ہے؟ وسیع تر ہے. قرآن نے اس بات کو واضح بیان بھی کیا ہے کہ ہر شے کے اوپر تیری جو رحمت ہے وہ وسیع ہے. اور خداوند متعال نے اس بات کو خود قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں ذکر بھی کیا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت کیا ہے؟ ہر شے کے اوپر. کسی شے کو استثناء اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں کیا کہ ہر شے کے اوپر میری رحمت کیا ہے؟ وہ وسیع ہے. یا اسی طریقے سے قرآن کریم نے ایک اور جگہ بھی ذکر کیا ہے سورہ غافر آیت نمبر 7 میں.
سورہ غافر آیت نمبر 7 میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ البتہ یہ مومنین کی زبانی دعا میں ہے کہ وسعت کل شیء رحمتاً، ہر شے کے اوپر تو وسعت رکھتا ہے رحمتاً و علما فاغفر للذین تابوا، کہ بار الہ تو علم، رحمت اور علم کی جہت سے ہر شے پہ وسعت رکھتا ہے، بس مغفرت فرما ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیری سبیل راہ کی اتباع کی، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں عذاب جحیم سے نجات عطا فرما۔ یہ آپ نے ایک امر ملاحظہ کیا کہ یہ امر آپ کی خدمت میں اس لیے ذکر کرنا مقصود تھا کہ جب بھی قرآن کریم میں اس طرح کی تعبیر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شدید ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور پھر کہا کہ عذاب کا ذائقہ چکھو، یا یہ کہا کہ تم لوگوں نے دیکھا کہ میرا عذاب کتنا سخت تھا، اس طرح کی قرآن کریم نے بیانات بارہا ذکر کیے ہیں۔ یا اسی طریقے سے ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کہ ادھر ابھارا جا رہا ہے کہ ائمہ کفر سے قتال کرو، صحیح، قاتلوا فقاتلوا ائمہ الکفر، کیونکہ قرآن کی یہ تعبیر جو ہے وہ کئی جگہوں پہ وارد ہوئی ہے قتال کے اعتبار سے، اور شیطان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا فقاتلوا اولیاء الشیطان، سورہ نساء آیت نمبر 76 میں 76 میں فقاتلوا اولیاء الشیطان، کہ اولیاء شیطان کی تم قتال کرو۔ لہذا یہاں پہ جو فقاتلوا ائمۃ الکفر ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے غضب کو بیان کرتا ہے، لیکن وہ غضب کہ جو خداوند متعال کی رحمت کے ماتحت ہے، اس کے سائے میں ہے۔ ہم اس آیت کی اب تفسیر میں ایک اور جہت سے جاتے ہیں۔ آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں اس کی جو تفسیر کی ہے وہ تفسیر در حقیقت بقیہ آیات میں ایک اور مرحلے میں وارد ہونے کے اعتبار سے ہے، یعنی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مشرکین سے ادھر مشرکین مراد نہیں ہے، قتال سے مراد مشرکین نہیں ہے، اور اس کی تائید ہمارے پاس روایات اہل بیت علیہ السلام بھی کرتے ہیں، کیونکہ مشرکین سے گفتگو اور اس کے حوالے سے جو پیغام تھا وہ قرآن کریم نے کیا ذکر کر دیا، یعنی قرآن کریم نے واضح طور پہ یہ بات بیان کر دی ہے گزشتہ آیات میں کہ کس طریقے سے برتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے۔ یہ مشرکین جو نہ تمہارے بارے میں کسی قسم کی رعایت کے قائل ہیں، نہ تم لوگوں سے صحیح طریقے سے معاملات کرتے ہیں، نہ عہد و پیمان کے کسی طور پہ یہ رعایت کرتے ہیں، تو ان افراد سے تو تمہارا کسی قسم کا معاہدہ بنتا ہی نہیں ہے۔ مثلا جیسا کہ سورہ اسی توبہ میں آیت نمبر 7 میں آپ مطالعہ کر چکے ہیں کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، اس مقام پہ ایک مومن کو اپنی الہی شخصیت کی بہت بڑے پیمانے کے اوپر رعایت کرنا ضروری ہے۔ اس مطلب کو یہ نیا ایک مطلب آپ کی خدمت میں عملی زندگی میں ایک ہم حاصل کریں، اپنے وجود میں ایک کمال کو حاصل کرنے کے اعتبار سے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آیات ہیں، مثلا جیسے ابھی آپ آیت نمبر 7 دیکھ رہے ہیں کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ممکن ہے کہ ان مشرکین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد و پیمان باندھا جا سکے، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے مسجد الحرام کے قریب عہد و پیمان باندھا تھا۔ اب قرآن ہمیں ایک حکم دے رہا ہے، یعنی انسان کی ایک شخصیت بنتی ہے معاشرتی شخصیت، معاشرے کے طور طریقوں کے اوپر ایک انسان نے اپنی پوری شخصیت کی بلڈنگ قائم کی ہے، اور ایک شخصیت انسان کی بنتی ہے الہی تقاضوں کے اوپر، صحیح ہے، اس کے کیا طور طریقے ہیں، الہی طور طریقے ہیں۔ اس بات کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ الہی شخصیت کیسے وجود میں آتی ہے۔ الہی شخصیت کے وجود میں آنے کے ہمارے پاس کیا کیا مراحل یا کیا کیا نکات ہیں، چونکہ ہر انسان اپنے عمل سے، اپنے موقف سے کیا بنا رہا ہے، اپنی شخصیت کو تعمیر کر رہا ہے، ہر وقت تعمیر ہو رہی ہے انسان کی شخصیت، کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے کہ انسان کی شخصیت تعمیر نہ ہو رہی ہے۔ یہ تعمیر شخصیت
اس کے آثار آئے روز انسان اپنے وجود میں اور اپنے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے والے اعمال کی صورت میں دیکھتا رہتا ہے۔ لہذا یہاں پہ بھی جو آیات ہمارے سامنے ہیں، یہ آیات آیت نمبر 12 سے ایک اور مرحلے میں وارد ہو رہی ہیں، چونکہ آیت نمبر 12 سے پہلے جتنا بیان ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وہ مشرکین سے متعلق ہے، لیکن آیت نمبر 12 میں منافقین سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں آیت نمبر 12 میں سیاق اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ جو انداز گفتگو قرآن کریم کی آیات میں آ رہا ہے، یہ گفتگو اور اس گفتگو کے اطراف میں جو فضا ہے، اس فضا کا تقاضا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں مراد کون ہے؟ منافقین، یا وہ افراد مسلمان مراد ہیں کہ جو اپنے ولی امر مسلمین کے ماتحت زندگی بسر نہیں کرتے، یعنی اپنی حجت اور اپنے راہبر کے ماتحت زندگی بسر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 12 در حقیقت اس کی طرف انسان کو ابھار رہی ہے۔ لہٰذا اس مطلب کو تھوڑا دقت سے دیکھیں کہ ہم اس مطلب میں وارد ہونے کے لیے یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ انسان ہر وقت اپنی شخصیت کو تعمیر کر رہا ہے، صحیح ہے؟ جیسے مومن کے بارے میں ہوتا ہے کہ مومن زیرک ہوتا ہے، بے شک سادہ اور بھولا نظر آئے۔ مومن کے بارے میں یہ بھی روایات وارد ہوئی ہیں کہ دیکھنے میں کیا نظر آتا ہے؟ ابلہ، یعنی بے وقوف سا نظر آتا ہے، لیکن اندر سے ہوتا زیرک ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں قابل جم نہیں ہیں، بے وقوف بھی ہو اور مومن بھی ہو، قابل جم نہیں ہے۔ اس چیز کو خصوصی طور پہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا، اور ہمیں بھی اپنے وجود کے اندر اسے رقم کر لینا چاہیے، صحیح ہے؟ اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ مومن میں یہ دو چیزیں جم نہیں ہو سکتی، وہ بے وقوف بھی ہو اور مومن بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نظر آتا ہے وہ ابلہ اور بے وقوف، لیکن اندر سے ہے زیرک۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا کی زیرکی الگ ہے اور آخرت کی زیرکی الگ ہے۔ دنیا کی زیرکی کیا ہے؟ الگ ہے، اور آخرت کی زیرکی اور عقل مندی الگ ہے۔ دنیا کی زیرکی یہی ہے کہ ہر خدمت کا معاوضہ لو، دنیا کی زیرکی یہی ہے کہ اپنی جان بچا لو، محنت سے بچ جاؤ، یہ کیا ہے؟ دنیا کی زیرکی ہے۔ دنیا کی زیرکی یہ ہے کہ مال کے لیے سارے کام کرو، مال کو جم کرو۔ آخرت کی زیرکی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال کو لوٹاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی جان خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اپنی صلاحیت کو خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اپنے وجود کو خرچ کرو۔ اب یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جم نہیں ہو سکتی۔ انسان کے پاس مال آئے اور وہ مال فری میں کسی کو دے رہا ہے تو دنیا اسے عاقل کہے گی یا احمق کہے گی؟ یقیناً دنیا اس کو احمق کہے گی کہ کیوں تم اس مال کو فری میں مسجد، مدرسہ، فلاں مومن کی مدد، فلاں بھائی کی مدد، فلاں رشتہ دار کی مدد، فلاں ہمسائی کی مدد، کیوں مال خرچ کر دیو دوسروں کے اوپر؟ لیکن زیرک انسان کی، عاقل انسان کی جو آخرت کو مد نظر رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب دنیا ہے ہی فنا ہونے کے لیے اور مال ہے ہی آخرت کو بنانے کے لیے، تو پھر تو مجھے یہ مال دے کے آخرت کو بنانا چاہیے نا۔ لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں کہ شخصیت سازی ہے۔ ہر انسان کی شخصیت سازی وہ اس کے افکار اور اس کے اعمال کی صورت میں تعمیر ہوتی ہے۔ اس نقطے کو خصوصی طور پہ ملاحظہ کریں، ہر انسان کی شخصیت سازی اس کے افکار اور اس کے عمل کے نتیجے میں بنتی ہے، ہر شخص کی۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص مسجد میں ہے، مدرسہ میں ہے، حرم میں ہے، اس کی شخصیت الہی شخصیت بن جائے گی۔ آج بھی ایک دوست ہیں، طالب علم ہے، علماء سے تعلق ہے ان کا، کسی فقہی مسئلے میں پوچھنے کے لیے فون آیا۔ ان کا سوال تھا، وہ سوال میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں تاکہ اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ کیا کیا مسائل اس ٹائم پیش آ رہے ہیں۔ اور یہ مسائل ہمارے سامنے عالمی سطح پہ بن سلمان اور اسی طرح کی بہت ساری قباحتیں جو مکہ اور مدینہ اور ان جگہوں کے اوپر انجام پا رہی ہیں، ہمارے سامنے ہے کہ یہ لوگ نسلی طور پہ اسی پاکیزہ سرزمین پہ رہنے والے، بسنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کس قدر ان کی شخصیت جو ہے وہ شیطانی اور کس قدر پست شخصیت ہے
کہ اپنے تمام کے تمام اموال، صلاحیت اور اپنے وجود کو انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے مستکبر و سب سے بڑے استعمار کے قدموں میں نچھاور کر دیا، جبکہ ان کے بغل میں ہی مظلوم فلسطینی اور غزہ کے مظلومین وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو مولانا صاحب تھے، ان کا سوال یہ تھا کہ ایک شخص ہے عراق میں، یہ نجف کربلا وغیرہ میں ہوٹل میں کام کرتا ہے، انہی کے علاقے کا یا ان کے اطرافیوں میں سے ہوگا، یعنی جو جان پہچان کے افراد ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا سوال یہ تھا کہ میری یہ جاب جائز ہے یا نہیں، چونکہ میں زنا کا عادی ہو چکا ہوں۔ وہاں پہ کیا انجام دے رہے ہیں؟ آئے روز زنا، یعنی جب تک میں اس ہوٹل میں ہوں میں اس گناہ سے نہیں چھٹکارا پا سکتا، ہر روز اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہوں۔ تو کیا میری جاب ٹھیک ہے یا جاب ٹھیک نہیں ہے؟ میری یہ نوکری، یہ پیسہ حلال ہے یا پیسہ حلال نہیں ہے؟ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس قدر انسان اپنی شخصیت کو بعض اوقات گرا دیتا ہے، گرا کے ایک بدترین اور فاحش ترین گناہ کا مرتکب ہوتے ہوئے اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اندر سے ہے پریشان، چونکہ بالآخر نور ایمان عقیدے کی صورت میں اس کے وجود میں ہے، لیکن ظلمت عمل جو ہے وہ اس کو کھینچ کے ولایت الہی سے باہر لے کے جا رہی ہے، لیکن وہ نورانی عقیدہ کی جو نورانیت ہے وہ کھینچ کے اس کو امامت کی اور ولایت کی طرف، ولایت حق کی طرف لے کے آتی ہے۔ اب وہ اسی کشمکش میں ہے، لیکن غلبہ شہوات کی وجہ سے بدترین گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ بہرحال اس کا یہ سوال پوچھنا خود اس کے عقیدہ نورانی کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ نور ابھی اس کے قلب میں موجود ہے، کیونکہ یہی گناہ ہے کہ جو مراتب طے کرتے کرتے اسے ایمان اور دین سے خارج کر دیتے ہیں۔ مثلا ابن ملجم امام علی علیہ السلام کے لشکر سے ہی تعلق رکھتا تھا، یا انہی قبائل سے تعلق رکھتا تھا، وہ جو قبائل عرب وہاں پہ زندگی بسر کرتے تھے۔ حکومت امیر المومنین و عدالت امیر المومنین علیہ السلام کو اس نے آنکھوں سے حصی طور پر مشاہدہ کیا۔ ہم نے تو صرف سنا ہی ہے، ہم نے تو پڑھا ہی ہے، اس نے تو مشاہدہ کیا، لیکن اس کے وجود کے اندر گمراہی اس کو کفر تک لے آئی، عملی کفر، یعنی وہ ناسبیت کی اساس کے اوپر نجس شمار ہوتا مکتب اہل بیت علیہ السلام میں۔ ابن ملجم دائر اسلام میں شمار نہیں ہوتا۔ لہذا بعض اوقات گناہ جو ہیں انسان کی شخصیت کو کیا کرتے ہیں، اتنا پست کرتے ہیں، اتنا پست کرتے ہیں کہ اس کو دائر اسلام و دائر ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ شخص ابھی دائر ایمان سے خارج نہیں ہوا اس معنی میں عقیدے کے اعتبار سے، اگرچہ پہلی دفعہ یہ گناہ کیا تھا تو عمل کے اعتبار سے ایمان سے خارج ہے، دائر اسلام میں موجود ہے، لیکن اگر یہی تکرار عمل ہوتا رہے کہاں پہنچ جائے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ دائر ایمان و دائر اسلام سے انسان خارج ہو جائے۔ اب یہ بہرحال وہ اسرار ہیں جو عبد اور معبود کے درمیان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ستار العیوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور کائنات کو اللہ نے ستر رکھا ہے، پوشیدگی میں رکھا ہے، مخفی اور حجاب میں رکھا ہے، لہذا ہمیں نہیں ایک دوسرے کے اعمال نظر آتے اور پتہ لگتے۔ اب کون اس میں کتنے ایمان اور کتنے دائر اسلام میں ہے یہ ہمارے بات سے باہر ہے، لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ شخصیت کی تعمیر کیا ہے، وہ ضروری ہے۔ تعمیر شخصیت ہونی چاہیے، تعمیر خواہشات نہیں۔ تعمیر شخصیت معاشرہ کراتا ہی کراتا ہے، کوئی پستیوں میں اپنی تعمیر کر رہا شخصیت کی، اور کوئی عروج کی طرف اپنی تعمیر کر رہا ہے۔ الہی شخصیت کی تعمیر کیسی ہوتی ہے، یہ ایک اہم موضوع ہے۔ الہی شخصیت کی تعمیر کیسے ہوتی ہے؟ یعنی جیسا آپ عمارت بناتے ہیں، عمارت میں آپ بالآخر کوئی اس میں اینٹ پتھر بجری گارا لائیں گے، پھر مزدور جو ہیں یا انجینئر جو ہیں، یہ آپ ایک متخصص جسے کہتے ہیں کہ جو اپنے کام کے اندر تباہر رکھتا ہے، مہارت رکھتا ہے، ایسے افراد کو چن کے لائیں گے۔ شخصیت کی تعمیر کے لیے بھی یہی ضروری ہے۔ ایک طرف ہم کو لے کے آنے ہیں یہی اجزاء جسے آپ عمل کہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ایسے ہاتھوں میں دینا لازم ہے ایسے ہاتھوں میں دینا جو مزدور کی طرح اس کی عمارت کو بنا دے۔ اس لیے جو ایک ایسے استاد کے نگرانی میں اور ماتحت نہیں آتا کہ جس سے وہ رہنمائی حاصل کرے، جس کے وعظ اور نصیحت کے مطابق وہ عمل کرے،
اور جس کے ذریعے سے یعنی اس کی شاگردگی میں رہ کے اپنی شخصیت کی تعمیر کرے، وہ بلڈنگ کبھی بھی نہیں قائم ہوتی۔ اور جیسی بھی وہ ویسی ہی بلڈنگ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیے جائیں اینٹ پتھر بجری تو ہم کیا عمارت بنائیں گے؟ نہ ہمیں اینٹیں رکھنے کا طریقہ آتا ہے، نہ بنیاد بنانے کا، بیس بنانے کا طریقہ آتا ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ اینٹیں کس طرح سے رکھی جائیں گی، کون سا گارا کہاں پہ استعمال کریں۔ اجزاء ہیں ہمارے پاس، لیکن ضروری ہے کہ ایک انجینئر اور ایک مزدور ہو کہ جو مہارت رکھتا ہے، بلڈنگ کو بنانا جانتا ہے، اس کی مدد سے بلڈنگ کیا ہے وہ بن جائے گی۔ شخصیت الہی کی تعمیر بھی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء و ائمہ علیہ السلام اور ہادی بنا کے بہت ساری ایک بڑی تعداد ان الہی شخصیات کے علاوہ یعنی انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے علاوہ علماء کی رکھی ہے، ایسے افراد کی رکھی ہے، صالحین کی رکھی ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی شخصیت سازی کر سکتا ہے۔ شخصیت سازی کرنے کے لیے کوئی جم نہیں چاہیے، کوئی ورزش گاہ نہیں چاہیے، کوئی بہت بڑا حلقہ احباب نہیں چاہیے، کوئی یونیورسٹی، کالج یا مدرسہ وغیرہ نہیں چاہیے۔ شخصیت سازی کے لیے جو چاہیے افکار ہیں، اعمال ہیں، اور ایک الہی شخصیت سے انسان کا ارتباط ہے۔ وہ الہی شخصیت زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے، ہر دو صورتوں میں اس سے ارتباط قائم ہو سکتا ہے۔ انبیاء و ائمہ علیہ السلام پر تو ایمان ہمارے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، لیکن اپنے آپ کو ماتحت رکھنا ضروری ہے۔ انہی شخصیت سازی میں بعض قوانین اس سورہ توبہ میں ذکر ہوئے ہیں، البتہ اجتماعی طور پہ ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ کے آنے والے دروس میں اسے پڑھیں گے، کیونکہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی 16 آیات کے بعد 16 آیات کی تفسیر بیان کرنے کے بعد سورہ توبہ میں 2 موضوعات کو تفسیر موضوعی کے طور پر بیان کیا ہے۔ نمبر 1، عہد و پیمان کی اس اجتماعی زندگی کے اندر کیا تاثیر ہے، عہد و پیمان کی اجتماعی زندگی میں تاثیر میں سے اس کا میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ یہ نظریہ دیا ہے، یہ نظریہ سوشیالوجی کے باب میں نئے نظریات میں سے ہے کہ اس سے پہلے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کسی مفسر نے بیان نہیں کیے۔ واحد ہستی ہیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سوشیالوجی اور عمرانیات کے باب میں اس نظریے کو آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے ثابت کرتے ہوئے درج کیا ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ معاشرہ انسان کبیر ہے، بڑا انسان ہے، ہم فرد ہیں، ہم انسان صغیر ہیں۔ صحیح معاشرہ کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہے، پہلا جملہ۔ ابھی تشریح انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن اتنی آیات سے وہ جن آیات سے انہوں نے ثابت کیا وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، یہی 16 آیات ہیں، 16 کے بعد انہوں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے، اس کی بنیادوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ یعنی آپ اپنے خاندان اور معاشرے کو نظر انداز نہ کریں، ایسا نہ سمجھے کہ میں انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہا ہوں، باقی اپنی اپنی دنیا میں گم ہے تو بس یہ میں دین کے اوپر عمل کر رہا ہوں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ معاشرہ کیا ہے؟ انسان کبیر ہے، اس نظریے کو نوٹ کریں، یہ بہت اہمیت کا حامل نظریہ ہے، اور یہ نظریہ مہدویت تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ مہدویت کی اہمیت ہمیں یہاں سے پتہ لگتی ہے، چونکہ مہدویت ہے غلبہ جہانی حق یا عدل و انصاف یا امامت۔ غلبہ جہانی، یہ 2 مہم چیزیں ہیں۔ جہانی غلبہ، کیوں جہانی غلبہ مقصود ہے؟ وہ اسی وجہ سے، کیونکہ جہان کے جو معاشرے ہیں وہ کیا انسان کبیر ہیں، بڑا انسان ہے، اور ہم لوگ جو افراد ہیں وہ کیا ہیں؟ چھوٹے انسان ہیں۔ ایک انسان کبیر ہے اور ایک انسان صغیر ہے۔ نمبر 2، یہ دوسرا جملہ کے اوپر ہی ہم اکتفا کریں گے، اس میں مزید نہیں جائیں گے، کہیں آیت سے ہم باہر نہ نکل جائیں۔ جو تقاضے انسان صغیر کے ہیں یعنی فرد انسان کے ہیں، جو تقاضے انسان صغیر کے ہیں یعنی فرد انسان کے ہیں، وہ تمام کے تمام تقاضے انسان کبیر کے بھی ہیں۔ یہ دوبارہ میں تکرار کر دوں، جو تقاضے انسان فرد یعنی انسان صغیر کے ہیں، وہی تمام کے تمام تقاضے کیا ہیں؟ معاشرہ یا اجتماعی ہمارے پاس جو ایک صورت ہے، وہی تمام تقاضے انسان کبیر کے ہیں۔ مثلا انسان فرد کو کھانا پینا چاہیے، معاشرے کو بھی خوراک چاہیے۔ انسان جو صغیر ہے، فرد ہے،
اس کو سکون بھی چاہیے، آرام بھی چاہیے، معاشرے کو بھی ایسا ہی چاہیے۔ انسان صغیر جو ہے وہ خطرے کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرہ بھی خطرے کا شکار ہو سکتا ہے۔ جیسے انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، وہ سب کے پورے معاشرے کے اوپر وہ ایک حملہ ہے اور خطرے میں ہے۔ جس طرح سے انسان صغیر کی ضروریات ہیں، اسی طریقے سے پورے معاشرے کی کیا ہیں؟ ضروریات ہیں۔ جس طرح سے انسان صغیر یعنی فرد انسان سے گناہ صادر ہوتا ہے، پورا کا پورا معاشرہ بھی گناہ کو صادر کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے اس وقت عالم اسلام کو اگر ایک معاشرے کی صورت میں دیکھیں تو غزہ اور فلسطین کے مسئلے میں سکوت اختیار کیے ہوئے وہ جو چند افراد ہیں جو حق کی صدا کو بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے گا۔ قرآن نے واضح طور پہ بیان کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، عاد، سمود اور اس طرح کی جو دیگر قومیں ہیں، ان قوموں نے اجتماعی گناہ کو انجام دیا، اور ان کے مقابلے میں جو اہل حق تھے اللہ نے انہیں نجات عطا کی۔ لہذا اہل حق اپنا وظیفہ انجام دے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ انسان کبیر گناہ کو صادر کر رہا ہے، اس لیے انسان کبیر کے گناہ کے صدور میں پورے معاشرے پہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیں، چونکہ یہ عہد و پیمان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ عہد و پیمان سے اس نظریے کی طرف گئے ہیں کہ یہ عہد و پیمان توڑنا اس لیے قبول نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ آپ نے آپس میں عہد و پیمان کو توڑ دیا تو اس سے کون ٹوٹ رہا ہے؟ حقیقت میں معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، اس سے حقیقت میں معاشرہ ٹوٹ رہا ہے۔ اور یہ میں جیسے پہلے عرض کیا کہ انشاءاللہ دوبارہ یہ بات آئے گی کہ عہد و پیمان وہ بعض فطری ہیں اور بعض کیا ہیں؟ قرارداتی ہیں، یعنی ہمارے درمیان آپس میں لوگوں کے درمیان بعض فطری بھی ہیں، جیسے سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں فطرت کی زبان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ یعنی ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ عہد و پیمان فطری اپنے طرف سے ہی خود ایجاد کر لیا، کہاں پہ آیا ہے، کس جگہ پر ہے، کون سی آیت، کون سی روایت۔ اگر اسی طرح مطالب ہم نکالنے لگ جائیں، ہر چیز کو ایک فطری بنا دیا جائے اور ایک کو غیر فطری، نہیں، ایسی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ فطری عہد و پیمان اس کو بارہا بیان کیا ہے، چند مرتبہ بیان کیا، اور روایات اہل بیت علیہ السلام تو بھری ہوئی ہیں۔ جیسے سورہ یاسین آیت نمبر 60 کو آپ دیکھیں، الم احد الیکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا میں نے تم سے عہد و پیمان نہیں باندھا تم لوگوں سے؟ یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا میں نے تم لوگوں سے یہ عہد و پیمان نہیں کیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی تم نے عبادت نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، دندناتا تمہارا دشمن ہے یہ شیطان، اس سے دشمنی کرو۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا یہ فطرت کی زبان ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے عالم ذر کے حوالے سے قرآن کریم میں آیا ہے، کہا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے فوراً فطرت کی زبان میں کہا، الستُ بربکم میں فوراً کہا قالوا بلا، الستُ بربکم۔ ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں یہ کسی کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا؟ ہم کہیں گے ہاں، زبان فطرت کے اعتبار سے یاد ہے۔ اور پھر کیا ہم نے آگے مزید بات بھی کی تھی، شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ ہاں، کہ ضرور اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور یہاں پہ ہے کہ شہدنا ان تقولوا، ہم اس بات پہ گواہ ہیں کہ تم لوگ روز قیامت جو ہے یہ تمہارا کہنا جو ہے ہمیں اس کے حوالے سے گواہی دیتے ہیں، اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غافلین، کہ روز قیامت کیا یہ کہیں گے ہم اس امر سے غافل ہو گئے تھے، ہم اپنی فطرت سے غافل ہو گئے تھے، فطرت دبا دی تھی گناہوں کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ عہد و پیمان ہے کہ جو معاشرے کے قیام کا باعث بنتے ہیں، یہ عہد و پیمان ہے کہ جو ہم ذہنی طور پہ بعض اوقات، زبانی طور پہ بعض اوقات، کتبی صورت میں، تحریری صورت میں، مختلف مواقعوں پہ عہد و پیمان ایک دوسرے سے باندھتے ہیں۔ عہد و پیمان کا ٹوٹنا کس چیز کا باعث بن جائے گا؟ معاشرے کے ٹوٹنے کا باعث۔ معاشرہ ٹوٹ جائے یعنی انسان کبیر ٹوٹ رہا ہے۔ دوسرا موضوع انہوں نے ذکر کیا علامہ طباطبائی نے، وہ بھی دقیق ہے، اسباب طولی ہیں، ایک ہوتا ہے طول میں اور ایک ہوتا ہے عرض میں۔ اگر مراتب میں ایک دوسرے کے برابر ہوں تو اسے کہتے ہیں عرضی۔ جیسے باپ کے اگر بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں،
یا 10 بیٹے ہیں تو بیٹے ہونے کے اعتبار سے سارے کیا ہیں؟ برابر. لیکن اگر ہم ان کی ولادت کے اعتبار سے دیکھیں برابر ہیں یا طول میں ہیں، ایک پہلے ایک پھر بعد میں پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں. اسباب جو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائے ہیں اس دنیا کے اندر یہ طول میں ہیں، عرض میں نہیں ہیں. اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے برابر کوئی حکم دینے کا حق رکھتا ہو اصلاً نہیں ہے، شرک یہ کہلائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برابر میں کوئی عطا کر سکتا ہو ممکن نہیں ہے. برابری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ طولی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ روحوں کو قبض فرماتا ہے، لیکن اسرائیل علیہ السلام کے پاس. اب ہم کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ کون ہے، کس نے روح کو قبض کیا؟ جناب اسرائیل علیہ السلام نے. ان کی طرف بھی نسبت دے رہے ہیں. ایک دفعہ نسبت کیا دیتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نسبت دے رہے ہیں. اچھا یہ کب ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے نسبتیں دے سکتے ہیں؟ اس کو ہم اپنی جگہ پر پڑھیں گے، وہی اسباب طولی میں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کی نہیں تعین کر سکتے کہ ہم نسبتیں نہیں دے سکتے ایک کے بعد دوسرے کو. مثال کے طور پہ اب انسان جو ہے جب کھاتا ہے تو کھانے کا عمل اس کے وجود نے یعنی جسم نے انجام دیا یا ذات انسان نے انجام دیا یا ہر دو نے انجام دیا؟ حقیقت میں ہم کیا کہتے ہیں کہ میں کھا رہا ہوں. اب اس اعتبار سے یہ کھانا کس نے ہمیں عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. وہ بڑے اسباب سے ہم تک پہنچا ہے. ادھر ہم نسبت اپنے علاوہ کسی کی طرف نہیں دے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. صحیح ہے؟ اچھا اسی طریقے سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب بالفرض کسان نے کھیتی باڑی کی، کسان کھا رہا ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے. بس اس جگہ پہ ہم نسبت کسی اور کو نہیں دے رہے. ایک دفعہ آپ اسباب کی نسبت طولی اعتبار سے دیتے ہیں. مثلا بالفرض ایک آپ نے کاروبار کیا، اس کاروبار میں آپ نے مینیجر رکھا ہے، مینیجر کے نیچے ٹیم ہے، وہ ٹیم میں پھر آپ کے اہلکار یا مزدور یا سرونٹ ہے، وہ جا کے جو ہیں آپ کے جنہوں نے جاب سنبھالی ہے وہ آپ کی طرف سے جا کے پھر کاروبار آگے مارکیٹ میں کرتے ہیں. اور مارکیٹ میں اب جب پیسہ آتا ہے تو یہاں پہ کاروبار کس نے کیا؟ اس بندے نے کیا یا اوپر والی ٹیم نے کیا یا مینیجر نے کیا یا وہ مالک نے کیا؟ کس کی طرف نسبت جائے گی؟ یا تمام کی طرف نسبت جا سکتی ہے؟ غور کریں، تمام کی نسبت جا سکتی ہے یا نہیں؟ نسبت تمام کی طرف جا سکتی ہے، اسی طرح سے نسبت جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ مالک نے یہ کاروبار کیا، ادھر یہ کہتے ہیں کہ ہاں باہر وہ جب پارٹی کے سامنے مینیجر آئے گا تو مینیجر کیا کہے گا؟ وہ سارا سلسلہ بتائے گا کیا کیا اس کی میٹنگ ہوئی مالک سے، یا کہے گا کہ میں تمہارے ساتھ یہ کاروبار کرتا ہوں. اس کے بعد وہ جو نیچے بندے بھیجے گا اجناس دے کے یا اشیاء دے کے مارکیٹ کے اندر، اور مارکیٹ میں دکاندار بٹھایا یا آپ نے جس سے معاملہ کیا ہے وہ یہ کہے گا کہ میں بیچتا ہوں، یا یہ کہے گا میرا مالک اور مینیجر اور مینیجر کے اوپر مالک بیچتا ہے. اب ادھر حقیقت میں جو سبب ہے وہ سبب مالک ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر 3-4 جگہوں پہ نسبت دی جا رہی ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے طور پہ پڑھیں گے. یہ دو اس لیے یہ اشارہ کیا کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں انہی آیات سے استفادہ کیا. اس میں انہی آیات سے اللہ سبحانہ وتعالی کی انہی آیات سے استفادہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات نسبتیں طولی ہیں. جیسے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طرف نسبت دیتا ہے کہ میں انہیں شدید عذاب دوں گا، لیکن مار کون رہا ہے؟ وہ تو مسلمان جو ہیں وہ قتال کر رہے ہیں، وہ گردنیں اڑا رہے ہیں. ادھر نسبت کس کی طرف جاری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت جاری ہے. چونکہ یہاں پہ خداوند متعال نے حکم صادر کیا، قتال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کے اوپر جہاد ہوا، لہذا فاعل جو ہے ایک وہی مسلمان کہلائیں گے جنہوں نے ان مشرکین بے عہد لوگوں سے یا فقاتلوا ائمۃ الکفر، صحیح ائمہ کفر سے تم قتال کرو. اور قرآن نے یہ نسبتیں جو ہیں اپنی آیات میں پیش کی ہیں. آئے اب ہم اس آیت کو مزید آگے دقت سے انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں کہ اس آیت میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں تفسیر میزان سے پڑھ دیتا ہوں کہ تفسیر میزان واقعی ایک مایہ ناز اور عظیم ترین تفسیر ہے. حتیٰ کہ
آیت اللہ العظمی جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی خود تفسیر میزان کا بڑا حصہ اس کے اندر تفسیر تسنیم میں اسی تفسیر میزان ہی کا موجود ہے۔ اس آیت کریمہ میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاق آیت ہمیں، سیاق کہتے ہیں کہ گزشتہ جو آیات گزری ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا معنی لینا، سیاق آیت ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اس آیت میں مراد جو ہے وہ مشرکین نہیں ہے، اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ الآیہ یدل السیاق، سیاق دلالت کرتا ہے انہم غیر المشرکین، یہ جو اس آیت میں بیان کیا ہوا ان نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم، کہ جنہوں نے عہد و پیمان کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، عہد و پیمان کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالا۔ اس جگہ پہ دو لفظ آ رہے ہیں، ابھی تک ہم عہد کے لفظ سے ہی آشنا تھے۔ کلمہ ایمان جو ہے جو کہ یمین کی جمع ہے، اس کو آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی اپنے دروس میں اس طریقے سے کھولتے ہیں کہ آپ بعض اوقات زبانی عہد و پیمان کرتے ہیں اور کتابی طور پہ کیا کرتے ہیں، صرف دستخط کرتے ہیں، صحیح ہے، یعنی سگنیچر کیا ہے آپ کاغذ کے اوپر کرتے ہیں، لیکن سارا معاہدہ کیا کیا ہے، زبانی کیا۔ اس زبانی کلامی جو آپ نے معاہدہ کیا ہے اس کو محکم کرنے کے لیے کتبی طور پر آپ نوٹ لکھ کے دستخط یا سگنیچر کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس کا برعکس ہوتا ہے، آپ نے سارا کچھ کتابی طور پہ لکھا، آفیشلی طریقے سے کیا، لیکن اس آفیشلی طریقے کو ظاہر کرنے کے لیے زبان سے بھی ادا کرتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ دونوں طریقے عہد و پیمان ہیں، ایک دفعہ عہد و پیمان زبان سے کیا ہے اور پھر اس کے بعد دستخط کیے، اور ایک دفعہ کیا ہے آپ نے عہد و پیمان سارا لکھ لیا ہے، جیسے ڈپلومیٹک جو پوری دنیا میں معاہدے انجام پاتے ہیں ممالک کے درمیان، اس میں پہلی لکھت پڑھت کے ساتھ سب کچھ بیان کیا جا چکا ہوتا ہے، اور وہ جو دونوں اطراف کے ممالک ہیں ان کی وفود جو ہوتے ہیں، پورا وفد ہے، اس میں ہر وفد کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر ایک اپنے طور پہ جائزہ لیتا ہے، ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے اوپر پوری پالیسی لکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ معاہدے آپس میں کرتے ہیں۔ تو وہ اس معاہدے کرنے کے بعد اب دو طریقے ہیں اس کو رسمی طور پہ ظاہر کرنے کے، ڈپلومیٹک جو ہمارے پاس منظر سامنے آتا ہے ممالک کے درمیان، آج کل معاہدوں میں یہ زیادہ ہے کہ وہ سب کچھ لکھنے کے بعد ایک دوسرے کو وہ دستاویز دیتا ہے اور دوسرا پہلے کو دستاویز دیتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، ہاتھ ملاتے ہیں فقط۔ یہ ہاتھ ملانا وہ یہ گویا کی قسم، پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، قسم اٹھاتے تھے، کہ قسم اٹھاتے تھے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں اس عہد و پیمان پہ باقی رہوں گا، دوسرا بھی کہتا تھا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اس عہد و پیمان پہ کیا ہے، باقی رہوں گا۔ آج کے دور میں زیادہ کیا رائج ہو گیا ہے، قسم اٹھانے کی بجائے ہاتھ ملانا ہو گیا، وہ یا ہاتھوں کو زور سے دباتے ہیں جو ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر حتماً ہمارا یہ عہد و پیمان ہے۔ تو بس پرانے دور میں عموماً ایسا ہوتا تھا کہ زبانی کلامی ہوتا تھا اور ایک پیپر اسی ٹائم لکھا جاتا تھا، اس پیپر کو پھر دستخط اسے رسمی کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، دستخط کر دیتے تھے، لیکن پورا عہد و پیمان کس کے اوپر بیان ہوا ہے، زبانی کلامی، ایک دوسرے سے ہم یہ کریں گے تم وہ کرو گے، اور پھر آپس میں جب طے کر لیتے تھے، طے کرنے کے بعد دستخط کرتے تھے۔ اچھا، بعد میں پھر کیا ہوا انٹرنیشنل لیول کی پر، اس دور میں بھی بین المللی یا انٹرنیشنل لیول پہ یہی ہوتا تھا کہ وہ کتبی صورت میں ہوتا تھا، ریٹن فارم میں عہد و پیمان ہوتے تھے، اور اس عہد و پیمان کو رسمی کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، قسمیں کھاتے تھے، مثلا واللہ کہہ کے یا باللہ کہہ کے وہ اس کو کہیں گے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ ہوتا تھا عہد و پیمان کا طریقہ۔ آج کے دور میں ڈپلومیٹک طور پہ کیا طے پا جاتا ہے کہ وہ ریٹن فارم میں ممالک کے اندر جو انہوں نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں سرکاری طور پہ، یعنی وہ سرکاری ملازم ہی ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی نے پالیسی کو چیک کرنا ہے، کسی نے پالیسی کو لکھنا ہے، کسی نے نگرانی کرنی ہے، کسی نے دیگر روابط کی اس میں جائزہ لینا ہے، مختلف ہوتی ہیں، کوئی 15-20 یا بعض اوقات تو 200-300 تک یہ تعداد پہنچ جاتی ہے پوری کی پوری، اور کئی مہینے اس کے اوپر وہ بحث کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں آپس میں، اس کے ممالک کے درمیان میٹنگز ہوتی ہیں، اور جب سارے مراحل طے، اور بعض اوقات چند سال لگ جاتے ہیں،
جب سارے مراحل طے ہو جاتے ہیں پھر دستاویز لکھی جاتی ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور وہ ریٹن فارم میں پھر وہ دستاویز بنتی ہے اور اس کا تبادلہ کرتے ہیں، اور اس کو رسمی طور پر ظاہر کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں یا ہاتھوں کو ملا کے تھوڑا سا دباؤ پریشر ڈالتے ہیں، دباؤ دیتے ہیں، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ عہد و پیمان اب ہمارے درمیان ہو گیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت بھی اسی طرح سے بتا رہی ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، کہ اگر یہ اپنے قسموں کو توڑ دیں من بعد عہدہم، اپنے عہد و پیمان کے بعد قسموں کو توڑ دیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قسم الگ اور عہد الگ، مراد وہی ہے کہ عہد و پیمان باندھا، لیکن عہد و پیمان باندھتے ہوئے کیا انہوں نے کیا تھا؟ قسمیں کھائی تھیں۔ اب قسم کو توڑنا کیا کہلائے گا؟ گویا کہ عہد کو توڑ دیا۔ قسم کو توڑنا یعنی وہ جو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حتماً رعایت کروں گا، وہ اسے توڑ دی۔ ادھر شخصیت سازی انسان کبیر کے اعتبار سے قرآن بیان کر رہا ہے، فرد کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے۔ وہ جو میں نے ابھی اجتماعی حوالے سے بتایا کہ آپ سابقہ آیات میں وہ شخصیت سازی الہی پڑھ چکے ہیں، وہ شخصیت سازی الہی کا کیا معیار تھا؟ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، جو تمہارے ساتھ سیدھا رہے گا تم بھی کیا کرو گے؟ اس کے ساتھ سیدھے رہو گے۔ صحیح ہے، جو تمہارے ساتھ سیدھی راہ چلتا ہے تم بھی اس کے ساتھ سیدھی راہ چلو۔ لہذا خیانت ہے، عہد شکنی ہے، وہ ہماری جانب سے ہو ہی نہیں سکتے، مسلمان کی جانب سے عہد شکنی نہیں ہو سکتی، حرام ہے۔ صحیح ہے، کیونکہ قرآن نے واضح طور پہ فرمایا کہ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد و پیمان کی تم رعایت کرو، مسئول ہے۔ عقد اور عہد و پیمان میں فقہاء کرام نے فرق یہ بیان کیا، کیونکہ قرآن میں یہ بھی آیت ہے نا اوفو بالعقود، کہ اپنے عقد کیجئے، جو آپس میں تم عقد و پیمان باندھتے ہو اس کی بھی وفا کرو، پورا مکمل اسے انجام دو۔ اسی طرح کیا کہ اوفو بالعہد، عہد کو بھی تم انجام دو۔ عقد اور عہد میں پھر کیا فرق ہے؟ ادھر فقہاء کرام بیان کرتے ہیں عقود ہوتا ہے دو طرفہ، اور دو طرفہ ہر دو جو ہیں اس کی رعایت کرنے کے پابند ہیں۔ عہد میں یہ ہوتا ہے ایک طرفہ بھی رعایت ہو سکتی ہے، اگلا نہیں کر رہا لیکن ایک طرفہ بھی عہد و پیمان کی رعایت، جیسے امام حسین علیہ السلام کے صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام 60 ہجری تک عہد و پیمان کی رعایت کرتے تھے، اور جو امیر بغات شام ہیں وہ امیر بغات شام ہر مرحلے اور ہر سال چند شکوں کو وہاں پہ نقص اور توڑتے رہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اسے نہیں توڑا۔ لہذا عہد و پیمان میں ہے کہ اوفو بالعہد، عہد و پیمان کو پورا کرو، لیکن کس کے ساتھ پورا کرو؟ ادھر شخصیت الہی ہے کہ بعض جگہوں پہ آپ نے اپنی تعمیری شخصیت کو دکھانا ہے اس کے بندے کے سامنے۔ مثلا لازم ہے کہ رفق کا اور محبت کا اظہار کرے اگر وہ معذرت کر دے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ معذرت خواہی کے اوپر اگر وہ نرم نہ پڑے پھر مومن نہیں ہے۔ اگلا معذرت خواہی کرے وہ اپنے دل سے سارا غم و حزن دھو ڈالے، لیکن اگر اگلا ٹیڑھی راہ کی پر چل رہا ہے، وہ جسے آپ کہتے ہیں مستکبرانہ اس کے طور طریقے ہیں سارے، وہ ضد بازی، اکڑ پن اور تکبر، غرور، دھوکہ، فریب، یہاں پہ شخصیت سازی ہے کہ اس کے ساتھ لچک نہیں دکھانی، اس کے ساتھ نرم رویہ نہیں دکھانا۔ سلام کا جواب دیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ماتھوں پہ شکریں لا کے اسے جواب دینا چاہیے، پوری کی پوری خوشی کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہیے۔ ایک فرد ہے غلطی کے اوپر مصر ہے، جائی جا رہا ہے غلطی کے اوپر، آپ دیکھ لیں کہ اگر میں اس کو ابھی سخت طریقے سے نہ بتاؤں یہ نہیں درست ہو سکتا، یہ تربیت اولاد میں بھی ہے، آپ وہاں پہ اس کے ساتھ اپنا رویہ تھوڑا سا کھینچ لیں گے۔ لہٰذا اس جگہ پہ ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ یہاں پہ البتہ فردی زندگی کا نہیں ہے قانون، یہ ہے انسان کبیر کے اعتبار سے کہ جو تمہارے ساتھ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 12 میں ہے لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، آخری آیت کیا ہے؟ شاید وہ رک جائیں۔ کیا مطلب رک جائیں؟ اگر وہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، کیا؟ کیونکہ حکم کیا ہے؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، صحیح ہے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ۔ اس جگہ پہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ انہم تعلیل کو بیان کر رہا ہے، اس سبب کو بیان کر رہا ہے جو جہاد کے ہے سبب، یعنی کیوں ائمہ کفر سے قتال کیا جائے،
اس لیے کہ ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، زبان دیتے عمل ہی نہیں کرتے، قسمیں کھاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، یعنی وفا نہیں ہے ان کے اندر۔ وفا بہت بڑا کمال انسانی ہے، یاد رکھیں، بہت بڑا کمال انسانی۔ چور راستے سے بہانہ بنا کے نکلنا اصلاً یہ عقل مندی شمار نہیں ہوتا۔ انسانیت کی دنیا میں، وادی انسانیت کے اندر چور راستوں سے فرار کر جانا یا بہانے بنا کے نکل جانا، وہ اصلاً کمال انسانی شمار نہیں ہے، تو اس سے 1000 گنا بہتر ہے اپنے نقص کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت خواہی کر لیں۔ یہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے کہ وہ بہانے بنا کے ادھر ادھر کے اور فوراً چور راستوں سے نکل جائے۔ بڑی شخصیت نہیں وہ بن سکتا۔ لہٰذا یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ معاشرے کے اعتبار سے قرآن ہمیں درس دے رہا ہے کہ وہ اپنے ٹیڑھے طریقوں پہ، کفر و ضلالت اور گمراہی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کو ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ تم لوگ بھی ان کے ساتھ ویسے شدت کا رویہ اختیار کر لو۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، چونکہ ان کی قسمیں جو ہیں اصلاً کوئی ارزش اور قیمت نہیں رکھتی ان کے درمیان، اپنی ان قسموں کی بالکل رعایت کرنے والے نہیں، یعنی قسموں سے مراد کی عہد و پیمان، اپنے ان قسموں اور عہد و پیمان کی یہ چونکہ رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کے آئمہ سے کیا کرو، یہ خود کفر ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت میں، چونکہ قرآن کی آیات میں کفر ہر جگہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، ہر جگہ پہ کفر سے مراد دائرہ اسلام سے خروج نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ ایک عمل کفر ہے، ایک عمل شرک ہے، لیکن انسان کو ایمان کے دائرے سے خارج کر کے دائرہ اسلام میں باقی رکھتا ہے۔ یہاں پر بعض مفسرین خصوصاً علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ سے مراد وہ کفر نہیں لے رہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، اس سے مراد یہ کفر ہے کہ عہد و پیمان کو توڑنا کفر ہے۔ یہ جو عہد و پیمان کو توڑنے والے سربراہان ہیں، ان کے ساتھ قتال کرو گے تو یہ سیدھے ہوں گے، ورنہ تو یہ عوام کو بے وقوف بناتے رہیں گے، لوٹتے رہیں گے، معاشرے کے اندر فساد برپا کرتے رہیں گے۔ بالفاظ دیگر اس جگہ پر وہ حکمران مراد ہیں کہ جو حکمران عہد و پیمان کرنے کے بعد خود ہی عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں، مسلمان حکمران۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ آیت نمبر 12 کو آیت نمبر پہلی 11 آیات سے جدا کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، پہلی 11 آیات میں جو حکم تھا وہ مشرکین کا تھا، وہ تو بیان ہو گیا، اور کہا کہ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ مشرکین ہے، نہ آپ سے برادری کا کوئی رعایت آپ کی کرتے ہیں اور نہ ہی آپ سے کوئی عہد و پیمان نبھاتے ہیں، چونکہ ایمانی دشمن ہیں آپ کے۔ اب جب بات آ گئی آیت نمبر 12، اس کو اگر ہم آیت نمبر 12 کو واضح الفاظ میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میزان کے ضمن میں بیان کر سکیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت نمبر 12 میں ان لوگوں سے قتال اور ان سربراہان سے قتال کا کہا گیا ہے جو اپنے دور کے ولی امر، اپنے دور کی حجت الہی کی اطاعت نہیں کرتے، جبکہ ان کے ہاتھوں بیعت کر لی تھی، جبکہ ان کے ہاتھوں عہد و پیمان انہوں نے باندھ لیا تھا۔ عہد و پیمان اطاعت کا باندھنے کے بعد جب وہ عہد شکنی کریں تو یہ ہے کہ جن کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کب تک؟ جب تک یہی باغی طبقہ جو ہے، یہی منافق طبقہ جو ہے، یا یہی سرکش طبقہ، آپ کوئی بھی نام دے دیں، باغی کہیں، منافق کہیں، سرکش طبقہ، یہ اپنی سرکشی اور عہد شکنی سے جب رک جائیں، آپ بھی ان کے ساتھ جنگ و قتال رک جائیں گے، ختم کر دیں گے۔ لہٰذا وہ افراد جو عہد و پیمان باندھنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالتے ہیں اور تمہارے دین میں تمہیں طعن و تشنیع کرتے ہیں، ایسے ائمۃ الکفر سے کیا کرو؟ قتال کرو۔ لہٰذا آپ نے ایمان کا مطلب ادھر دیکھا تفسیر تسنیم کی روشنی میں، اور آیت اللہ طباطبائی کی ہم المیزان سے بقیہ تھوڑا سا استفادہ کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یدل السیاق انہم غیر المشرکین، کہ اس آیت میں جن کی بات کی جا رہی ہے یہ کون ہے؟ مشرکین کے علاوہ دیگر ہیں، الذین امر اللہ سبحانہ فی الآیۃ السابقۃ بنقض عہدہم وذکر انہم هم المعتدون لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 12 میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے یہ ان مشرکین سے جدا ہے
جن مشرکین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں یا بالفاظ دیگر پہلی 11 آیات میں ان مشرکین کے عہد و پیمان کے توڑنے کا حکم اور ان کے حد سے تجاوز کرنے کا حکم، اور مومن سے ایمانی جھگڑے کی وجہ سے، ایمانی اس سے نفرت اور عداوت کی وجہ سے، نہ اس کی قبائلی اور خاندانی حیثیت کا وہ پاس رکھتا ہے اور نہ عہد و پیمان کا پاس رکھتا ہے، ان مشرکین سے الگ یہ والا طبقہ ہے جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ پھر طبقہ کیا بنے گا؟ فَإِنَّهُمْ نَاقِثُونَ لِلْأَيْمَانِ نَاقِضُونَ لِلْعَهْدِ، انہوں نے اپنی قسموں کو توڑا ہے۔ آیت نمبر 12 میں جن کا تذکرہ یہ غیر از مشرکین ہے، جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ان مشرکین کا کہ اس میں نہیں ہے، لیکن جرم ایک ہی ہے۔ ان مشرکین کا بھی جرم کیا تھا؟ عہد و پیمان کو توڑنا، باندھنے کے بعد، عہد و پیمان باندھنے کے بعد توڑ ڈالنا۔ اور ان کا بھی کفریہ عمل کیا ہے؟ عہد و پیمان باندھنے کے بعد توڑ ڈالنا۔ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ اپنی قسموں کو توڑنے والے اور عہد و پیمان کو توڑنے والے، فلا یستقیم فیہم الاشتراط، لہذا ان لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ مستقیماً ذکر اشتراط الذی ذکرہ اللہ تعالیٰ بقولہ، کہ ان مشرکین کے بارے میں نہیں یہ کہا ان نکثوا ایمانہم، یعنی یہ جو تعبیر ہے ان نکثوا ایمانہم، اس سے مراد کون ہے؟ فہؤلاء قوم آخرون۔ بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو آیت ہے ان نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم، اپنے عہد و پیمان باندھنے کے بعد انہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا۔ ہؤلاء یہ لوگ ہیں قوم آخرون، دوسری قوم ہے، کون ہو؟ لہم مع ولی الامر من المسلمین عہود و ایمان، کہ ولی امر مسلمین جو ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے، جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہبر ہے، جس کی اطاعت لازم ہے، اس ولی امر مسلمین کے ساتھ ان کے عہد و پیمان تھے، اور انہوں نے عہد و پیمان کے ساتھ ساتھ قسمیں بھی کھائی ہوئی تھیں۔ لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ ینکثون ایمانہم من بعد عہدہم، اپنے عہد و پیمان کے بعد اپنی قسمیں انہوں نے توڑ ڈالی۔ اے ینقضون عہودہم من بعد عقدہا، عہد و پیمان کو باندھنے کے بعد اسے توڑ ڈالا۔ فأمر اللہ سبحانہ بقتالہم، جب انہوں نے عہد و پیمان کو توڑ ڈالا تو اللہ نے ان سے قتال کا حکم مسلمانوں کو دیا ہے۔ وَأَلْغَى أَيْمَانَهُمْ، اور ان کی قسموں کا کوئی اعتبار اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ وَسَمَّاهُمْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور انہیں اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ آئمہ کفر قرار دیا۔ لِأَنَّهُمُ السَّابِقُونَ فِي الْكُفْرِ بِآيَاتِ اللَّهِ، چونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان آیات کا کفر کرنے میں سبقت حاصل کی ہے، یعنی قدم بڑھائے ہیں۔ یتبعہم غیرہم مما یلیہم، جو ان سے پہلے بھی ہیں انہوں نے اس میں اتباع کرتے ہوئے یعنی کفر جو ہے انجام دیتے ہوئے عہد و پیمان توڑا تھا۔ لہٰذا یہاں پہ یقاتلون جمیعاً، ان سب سے قتال کریں، جنگ کریں، جہاد کریں۔ لعلہم ینتہون، یہاں تک کہ وہ رک جائیں۔ کس سے رک جائیں؟ عن نقض الایمان، اپنی قسموں کو توڑنے سے، ونقض العہود، اور اپنے عہد و پیمان کو توڑنے سے رک جائیں۔ جب رک جائیں تو تم بھی جہاد کو ان کے اوپر ختم کر دو یا ساکت کر دو۔ یہ اس آیت کے ضمن میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا۔ ہم ایک روایت پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ بعض ہمارے ہاں روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ اس آیت کے مصادیق میں ایک اہم ترین مصداق وہ جنگ جمل کا مورد ہے۔ جنگ جمل کا مورد آج بھی اسی طریقے سے فتنے کا مورد بن جاتا ہے۔ یہ بات شیعہ سنی دونوں میں مسلم ہے کہ جنگ جمل جو ہے وہ جناب ام المومنین حضرت عائشہ کی قیادت میں اور جناب طلحہ و جناب زبیر کے ایک تصویر کشی انہوں نے ام المومنین کے سامنے کی اور ان کو اس طرح سے ابھارا کہ وہ گھر سے باہر آئیں اور ایک لشکر کی قیادت کریں۔ حقیقت میں لشکر کی قیادت جناب طلحہ و زبیر کر رہے تھے، لیکن انہوں نے امت کے سامنے پیش کیا، چونکہ امت اسلامیہ میں اہل بیت کی بہت قدر و قیمت تھی۔ اہل بیت طہارت اور ایک اہل بیت عشیرہ ہے۔ اہل بیت طہارت کی تو بلا شک و شبہ قدر و قیمت قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہے، لیکن زوج رسول ہونے کی وجہ سے بلا شک و شبہ ایک اہمیت ان کی شخصیت حضرت عائشہ کی رکھتی تھی، اور پوری امت جو ہے وہ اس حوالے سے
احترام بھی کرتی تھی، اور امہات المومنین کے بارے میں قرآن کریم سورہ احزاب میں بھی بیان آیا ہوا ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ جناب طلحہ و زبیر یہ بات جانتے تھے کہ اگر حضرت عائشہ نہ گھر سے باہر آئیں تو ہم لشکر نہیں بنا سکتے۔ پورا کا پورا لشکر، اور پورے کے پورے لشکر کی جو جنگ ہے، چونکہ جنگ 2 جنگیں ہوئی تھی، ایک جنگ نہیں ہوئی۔ جنگ جمل کے نام سے کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ 2 جنگیں ہوئی ہیں۔ ایک جنگ جمل اصغر ہے جس میں امام علی علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہوئی، اور امیر المومنین علیہ السلام کے جو والی تھے، حاکم تھے، گورنر تھے امام کی طرف سے بصرہ کے، جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ، معروف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کو پکڑ کے نکال دیا گیا اور بہت ان پہ ظلم و تشدد کیا گیا۔ اور اس کے بعد جنگ جمل اکبر ہوئی تھی کہ جس میں جو باغی تھے لشکر، اس باغی لشکر کے اوپر فتح امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عنایت فرمائی۔ اب یہاں پہ جناب طلحہ و زبیر یہی 2 شخصیات تھے جو سب سے آگے تھے بیعت کرنے میں۔ شیعہ سنی دونوں کتب میں آیا، اگرچہ اس ٹائم شبہات غامدی اور اس طرح کے جو افراد ہیں اندر سے لبرل ہیں اور ناسبیت بھی بھری ہوئی ہے، اور حقائق کو مخدوش کر کے، حقائق کو پنہا کر کے یا مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ وہ ایسی تصویر کشی کرتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر ان کو زبردستی لایا گیا اور مالک اشتر کی تلواریں گردن پہ تھی اور انہوں نے مجبوری میں بیعت کی، جبکہ معاملہ بالکل ہی برعکس ہے۔ کیونکہ جناب طلحہ و زبیر وہ اپنی سابقہ خدمات کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک مقام رکھتے تھے، اس لیے مدینہ کے اکثر افراد کو حضرت عثمان کے خلاف کرنے میں انہی 2 بزرگوار کا حصہ تھا۔ جیسا کہ عمر بن شبہ کی کتاب اہل سنت کے بہت معروف ہستی اور عالم دین گزرے ہیں، 4 صدی ہجری 5ویں صدی ہجری کے عالم ہیں۔ تاریخ المدینہ المنورہ ان کی کتاب ہے، اس میں پورا چیپٹر ہے، ایک جلد ہے، 4 جلدی میں سے ایک پوری جلد حضرت عثمان کے بارے میں، اور اس میں انہوں نے سارے کے سارے حوالہ جات کے ساتھ باتیں لائے ہیں کہ حضرت عثمان کے خلاف فضا قائم کرنے میں اصل ہاتھ انہی 3 ہستیوں کا تھا، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، ان کا ہاتھ تھا سارا۔ اور انہوں نے امام علی علیہ السلام کو، یعنی جناب طلحہ و جناب زبیر نے امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت اور بیعت کے لیے بھی خوب فضا آمادہ کی تھی، لوگوں کو ابھارا، خود آگے بڑھ کے بڑی یقین دہانیاں کرائیں، قسمیں کھائیں اور بیعت ان کے ہاتھ میں کر لی کہ ہم آپ کو خلیفہ راشد، خلیفہ مسلمین مانتے ہیں، اور اکثریت مسلمین کی بیعت سے امام علی علیہ السلام خلیفہ بنے۔ کوئی ایک بھی خلیفہ امام علی علیہ السلام جیسی اکثریتی بیعت کے ساتھ خلیفہ نہیں بنا، یعنی پہلے ہی زمرے میں اتنی کثرت کے ساتھ امام کے اوپر ہجوم ہو جیسا ہوا تھا، کوئی اور خلیفہ بھی اس طرح سے لوگوں کی اکثریت بیعت کے اساس کے اوپر خلیفہ بنا ہو، ایسا ابھی تک تاریخ میں نہیں آیا تھا۔ لہذا حضرت طلحہ حضرت زبیر وہ اوائل میں سے تھے جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیعت کیا ہے، ارادتاً و اختیاراً کی، اور اس بیعت امیر المومنین علیہ السلام کی خوب پبلسٹی بھی کی، لوگوں کو بھی ابھارا۔ اب جب امام علی علیہ السلام خلیفہ راشد کے طور پہ اور خلیفۃ المسلمین کے طور پہ اقتدار خلافت اسلامیہ کے اوپر براجمان ہوئے، تو امام علی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں صلاح یہ سمجھتا ہوں کہ تم لوگ میرے مشاور رہو، حکومت میں تمہیں نہیں دے سکتا، حکومت نہیں دی دونوں کو۔ اب دونوں بزرگوار اکابر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، یعنی بزرگان میں شمار ہوتے ہیں، نامور شخصیات تھیں اپنے دور کی، تو ان کو جب نہیں دی امام علی علیہ السلام نے حکومت، تو یہاں پہ پھر تبدیل ہونے لگ گئے حالات۔ انہوں نے آہستہ آہستہ امام علی علیہ السلام سے ہاتھ کھینچ لیا، اندر ہی اندر حضرت عائشہ ام المومنین کو خوب ابھارا، اور وہ پھر وہ حج پہ تشریف لے گئی۔ ادھر ہی بنو امیہ نے بڑے طریقے سے حضرت طلحہ حضرت زبیر ان دونوں کو استعمال کیا، مروان نے یہاں پہ چال چلی، یہاں تک کہ حالات بگڑتے رہے اور یہ خاموشی سے فرار کر کے پھر مکہ کی طرف گئے اور حضرت عائشہ کے ساتھ ملحق ہوئے، اور پھر انہوں نے ایک لشکر بنایا، اور وہ لشکر پھر آہستہ آہستہ بصرہ کی طرف گیا، اور جن مقامات سے گزرتا وہاں پہ حضرت عائشہ کی شخصیت کو پیش کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے۔
اموال لیتے، لوگوں کی حمایت حاصل کرتے، یہاں تک کہ بصرہ آ گئے، اور بصرہ آ کے واضح طور پہ کہا کہ یہ جگہ خالی کر دو، چونکہ بصرہ کا مطلب ہے تقریباً 30 سے 40% حکومت اسلامی کا حصہ۔ اس ٹائم بصرہ یہ چھوٹا سا شہر نہیں تھا، تقریباً سارا ایران بصرہ کے ماتحت آتا تھا۔ پھر ادھر زراعت ہے، پیسہ ہے، افرادی قوت ہے، قبائل ہے، بہت بڑی قوت تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے شام ایک بڑی قوت تھی، وہ چھوٹا سا ایک علاقہ نہیں تھا، آج کے 4-5 ممالک کے اوپر اس دور کا شام بنتا ہے۔ تو انہوں نے اس توانائی سے حملہ کرنا تھا امام علی علیہ السلام کی فوج پہ۔ تو یہاں پہ اب آئیں، آپ اس حوالے سے روایت کو پڑھیں کہ امام علی علیہ السلام سے تفسیر فرات میں بھی وارد ہوا ہے، تفسیر قمی میں بھی ہے، تفسیر عیاشی میں بھی ہے، یعنی یہ کتب تفاسیر میں روایت وارد ہوئی ہے ہمارے پاس، اور پھر وہاں سے بحار الانوار اور دیگر کتب میں ہے، اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دیگر بزرگان نے بھی اس کو اپنی کتب میں نقل کیا۔ بہرحال میں ایک ہی روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، وائلہ یہ شواہد التنزیل کتاب جو اہل سنت کی ہے اس میں بھی یہ بات ذکر ہے، بلکہ اہل سنت کی اس روایت سے ہی شواہد التنزیل جو ہے وہ حسکانی اور عبید اللہ بن عبداللہ حسکانی کی ہے، 490 ہجری، 5ویں صدی ہجری کے معروف عالم دین ہیں۔ ان کی شواہد التنزیل لقواعد التفضیل یہ کتاب ہے۔ یہاں سے میں اس آیت کے حوالے سے پڑھ دیتا ہوں کہ ابو عثمان نہدی بیان کرتے ہیں، رأیت علیٰ یوم الجمل، میں نے روز جمل، جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کو دیکھا، وَطَلَا هَذِهِ الْآيَةِ، وہ یہ آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، کہ یہ ہیں جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالا۔ فَحَلَفَ عَلِيٌّ بِاللَّهِ، علی علیہ السلام نے اللہ کی قسم کھائی کہ مَا قُوتِلَ أَهْلُ هَذِهِ الْآيَةِ منذ نزلت إِلَى الْيَوْمِ، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، تو آیت نمبر 12 کی تفسیر نہیں پتہ تھی، چونکہ اس کے تو حالات ہی نہیں پیدا ہوئے آیت نمبر 12 کے۔ مشرکین فتح مکہ کے موقع پہ عہد و پیمان انہوں نے توڑے، مشرکین والی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن مسلمانوں کے ایسے باغی گروہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جنگ ہوئی نہیں تھی۔ اب جب مسلمانوں کے کسی گروہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، تو اس آیت کی تفسیر کہاں پہ بنے گی؟ یعنی یہ آیت کب اپنا مصداق پیدا کرے گی؟ تو یہاں پہ امام علی علیہ السلام فرماتے جب سے یہ نازل ہوئی ہے میرے سامنے نہیں موقع آیا کہ یہ کس مورد کے لیے آیت نازل ہوئی تھی۔ جب حضرت طلحہ حضرت زبیر بیعت توڑ کے چلے گئے اور لشکر کو پوری کی پوری امت کے مقابلے میں اور اسلامی ریاست کے مقابلے میں انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے کھڑا کر دیا، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس آیت کی تفسیر میرے لیے آشکار ہو گئی کہ اس مورد کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے عہد و پیمان کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالا۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے عبید اللہ حسکانی کی، کہ انہوں نے شواہد التنزیل میں اس کو بیان کیا۔ اور اس سے اگلی آیت ایک روایت بھی ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ عثمان بن مؤذن بنی اقصا سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحبت علی سنتن کلہا، ایک سال تو میں صحابی بن کے امام علی علیہ السلام کا رہا، فما سمعت منہ براءۃ ولا ولایۃ، میں نے کوئی ان سے ایسے تبرہ والی باتیں نہیں سنی اور نہ کسی حکومت لینے کی کوئی خواہش کو میں نے دیکھا، الا انی سمعت یقول، صرف یہ میں نے بات سنی تھی کہ من یعذرنی من فلان و فلان انہما بایعانی، کہ کون ہے کہ جو مجھے فلاں فلاں سے عذر پیش کر سکتا ہے، یعنی فلاں اور فلاں مراد حضرت طلحہ حضرت زبیر، کون ان کی جانب سے کوئی عذر پیش کرتا ہے کہ انہوں نے تو میری بیعت کی تھی، کیوں بیعت توڑ دی انہوں نے؟ کیونکہ دین اسلام میں شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ احکام وارد ہوئے، بیعت کرنے کے بعد توڑنا بہت سنگین جرم ہے، بہت سنگین جرم۔ بیعت اگر بیعت نہیں کی تو یہ ایک اور مسئلہ ہے جدا، صحیح ہے، یہ باغی کہلائے گا، لیکن بیعت کرنے کے بعد توڑنا 2 بغاوتیں ہو گئیں، ایک نہیں ہے، 2 بغاوتیں ہو گئیں۔ ایک تو بیعت اس نے کی اور اس کے بعد توڑ دی، اور دوسرا بغاوت میں نکل آنا۔ خلاصہ کلام یہ بیان کرتے ہیں عثمان مؤذن کہ کون ہے کہ جو عذر پیش کرے ان کی جانب سے، انہما بایعانی طائعین،
اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے میری بیعت کی، غیر مکرہین، انہیں کسی نے مجبور نہیں کیا تھا۔ ثم نکثا بیعتی من غیر حدث احدثت، میں نے کوئی جرم انجام نہیں دیا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اعتراض بنتا ہو، اس کے باوجود انہوں نے میری ان دونوں نے بیعت توڑ دی۔ واللہ ما قوتل اہل هذه الآیہ، اس آیت کے اہل سے ابھی تک قتال نہیں کیا گیا تھا۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِهِمْ إِلَى الْيَوْمِ، آج تک اس آیت کریمہ کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوا جا سکا۔ یہ تو اہل سنت کتب سے آپ کے سامنے بیان ہوا۔ ہم ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں شیعہ کتب کی، البتہ مختصر طور پہ ہی۔ اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے واضح طور پہ یہ بات وارد ہوئی ہے کہ یہ اصحاب جمل کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ یہ اصحاب جمل ایک بارز مصداق اس کا بنتا ہے، وإلا یہی ایک مصداق بن جاتا ہے۔ البتہ عہد و پیمان کی بات ادھر ہوئی ہے، کیونکہ معاویہ ابن ابی سفیان اور اصحاب جمل میں فرق کیا تھا۔ اصحاب جمل میں جو جنگ مسلط کی گئی ہے، انہوں نے عہد و پیمان اور قسمیں اٹھانے کے بعد کیا ہے، اسے توڑا، اور توڑنے کے بعد وہ جنگ کے اوپر آ گئے۔ لیکن معاویہ ابن ابی سفیان، یہ جو شام کے باغیوں کے امیر ہیں، اس نے اصلاً بیعت ہی نہیں کی تھی امام علی علیہ السلام کی، بیعت کیے بغیر ہی بغاوت کے اوپر آ گئے۔ اس لیے آیت نمبر 12 کا مصداق جو ہے اہل سنت اور شیعہ کتب کے مطابق، اس وجہ سے بعض روایات جو منسوب ہے امام علی علیہ السلام سے، اس میں اصحاب جمل کو قرار دیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔